بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آیا قاعدہ ضرر لا ضرر کیا ارتباط با حق شفاعہ رکھتا ہے یا نہیں؟ اور اگر حق شفاعہ رکھتا ہے تو کل کے جو دو اشکالات تھے کہ اس کا لازمہ تو یہ ہوگا کہ ہر وقت حق شفاعہ میں ضرر کا خطرہ تھا، اس لیے حق شفاعہ رکھا گیا ہے۔ تو کبھی کبھی پڑوسی یا پارٹنر ایک اچھا آدمی آ جاتا ہے، اس وقت کیا کریں گے؟ حق شفاعہ کیوں ہے پھر؟ اس طرح کے دو اعتراضات تھے۔ آج حق شفاعہ میں ان دو اعتراضات قبلی کے علاوہ اگر ارتباط ہے قاعدہ لا ضرر لا ضرار میں اور حق شفاعہ میں، تو کچھ اور اشکالات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور کیا حق شفاعہ ہی اس سے یہ ارتباط قاعدہ لا ضرر اس میں اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، یا دوسرے اور چند چیزوں سے بھی ارتباط کے نتیجے میں قاعدہ لا ضرر میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں؟ اور اس کے اشکال کا ایک ہی جملہ ہے کہ فقہ جدید بنانا لازم آتا ہے، اس لیے کہ نئے نئے مسائل پیدا ہو جائیں گے جو شریعت میں کوئی نہیں مانتا ہے۔ اگر ہم ارتباط دے دیں قاعدہ لا ضرر اور حق شفاعہ کی طرح کچھ اور چیزوں سے بھی ارتباط دے دیں تو فقہ جدید وجود میں آ جائے گی جس کو شریعت پہ کسی نے نہیں مانا ہے۔ یہ آج کے چند اشکالات میں بار بار یہ بات آئے گی کہ فقہ جدید وجود میں آ جائے گی جس کو کسی نے بھی نہیں مانا ہے۔ اس لیے چند مثالیں آپ کے سامنے وہ آئیں گی آج کہ جو فقہ جدید بنا رہی ہوگی، جو فقہ جدید کسی کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ ارتباط قرار دیتے ہیں قاعدہ لا ضرر اور شفاعہ کے درمیان، ان پر اعتراض ہے یہ۔ آئیے ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاعدہ لا ضرر کو حق شفاعہ کے علاوہ کچھ اور چیزوں سے بھی مربوط کر دیں تو فقہ جدید کب لازم آتی ہے؟ مثلاً اگر شریک نے اپنا آدھا گھر جس کا وہ شرعاً و عرفاً مالک ہے زید کو فروخت کر دیا، تمام شرائط صحت و لزوم معاملہ اس آدھے گھر میں موجود ہے، یعنی کوئی فضولی معاملہ نہیں ہے، نہ تصرف در مال غیر ہے، نہ کوئی اور حرام چیز رکاوٹ ہے، تمام شرائط صحت معاملہ
تمام شرائط لزوم معاملہ موجود ہے۔ آدھے گھر کے بیچنے میں تو شریک نے زید کو بیچ دیا ہے۔ جب ایک شریک نے بیچ دیا تیسرے آدمی زید کو، تو یہ دوسرا جو شریک تھا وہ اس معاملے سے اجنبی کہلائے گا، کہ معاملہ اس زید کے درمیان اور ایک پارٹنر کے درمیان ہوا ہے، تو دوسرا پارٹنر جو اجنبی از معاملہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے۔ شارع اب دیکھتا ہے کہ یہ دوسرا پارٹنر تو اجنبی از معاملہ ہے، لیکن شارع دوسرے پارٹنر کو حق شفعہ دیتا ہے۔ حق شفعہ کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا پارٹنر کہ جو مشتری کے آدھے حصے کو لینا چاہتا ہے، بائع کو اتنے ہی پیسے دے جتنے مشتری نے دیے ہیں، اور کہ بھائی جتنا اس زید نے تمہیں پیسے دیے تھے میں بھی اتنے دینے کے تیار ہوں، آپ مجھے دو اس آدھے حصے کو۔ جب آدھے پیسے جو ملکیت آدھے گھر کے تھے، جب وہ مشتری کے واپس کر کے بائع کو دے گا یا مشتری کے ہاتھ میں ڈائریکٹ دے کے جاؤ بھائی تمہارا پیسہ ہم نے دے دیا، کسی طرح بھی جو ہے مشتری کو اس کے پیسے واپس کر دیے، اور بائع کو اس شریک کے دوم نے بائع جو شریک اول تھا اس کو دے دیے کہ بھائی یہ پیسہ جو مشتری نے دیے تھے وہ میں مشتری کو دیتا ہوں، آپ یہ گھر مجھے دے دیں۔ اس شفعہ کو معلل بلا ضرر ولا ضرار قرار دیا گیا ہے روایت میں۔ یہ جو لا ضرر ولا ضرار موجب ہو گیا کہ اسلام میں ایک حق بنام حق شفعہ اجنبی آدمی کو کہ جو پارٹنر دوم تھا اس کو اس معاملے میں حق شفعہ حاصل ہو جائے، اور درمیان میں لا ضرر ولا ضرار کا مسئلہ پیش آتا ہے، اور لا ضرر ولا ضرار چونکہ جنبہ تعلیلی رکھتا ہے، اور تعلیل کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ العلت یعمم و یخصص، علت صرف شفعاء میں نہیں چلے گی بلکہ اس کا دائرہ وسیع ہو جایا کرتا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار کہیں پر بھی ہے، چاہے حق شفعہ والے مورد میں ہو چاہے کسی اور مورد میں ہو، لا ضرر ولا ضرار کا قاعدہ عمومی چلے گا۔ مطلب یہ ہوگا نا جنبہ تعلیلی ہونے کا۔ مطلب یہ حق کا شفعہ صرف خریدنے میں ہے یا بیچنے میں بھی حق کا شفعہ ہے؟ مثلا کہ جو پارٹنر دوسرا ہے وہ میرا بھی تم نہرو بھائی، نہیں وہ پھر اس کی مرضی ہے، وہ زبردستی تو نہیں دے سکتا ہے، نہیں وہ اس کو خریدنا ہی نہیں ہے، وہ کہے گا مجھے کیوں خریدنا نہیں ہے، کیوں آپ کا خریدنا، دوسری طرف سے نہیں ہے تو یہی والا خریدنا بس صرف اس طرف ممکن ہے، اس طرف میں کوئی خوبی زیادہ ہو اس طرف میں خوبی نہ ہو، اس طرف میں گٹر نہیں ہے اس طرف گٹر ہے مثلا، تو کہے گا میں وہ کیوں لوں، یعنی یہ نہیں لوں جو گٹر کے بغیر کہیں، مثلا مثال کے طور پر۔
تو تعلیل تقاضا کرتا ہے کہ جہاں بھی لا ضرر و لا ضرار ہے مشترک ہے کہ وہاں پر حق ملنا چاہیے، حق شفاعہ، جس کے نتیجے میں اجنبی آدمی فسق کرنے کا اختیار رکھتا ہو اس علت کی وجہ سے۔ آئیے دوسرے مورد میں ہم آپ کے سامنے لے آتے ہیں جہاں پر فقہ جدید وجود میں آ جائے گی۔ ان توالی فاسدہ کے علاوہ فرزند اگر باپ کے لیے ایسا خدمت کا کام انجام دیتا ہے، باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اہل علم و خدمت گزار ہے، دوسرا اہل علم نہیں ہے اور اتنا خدمت گزار بھی نہیں ہے، تو باپ کا جی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں مرض موت بھی نہیں ہے، اس میں یہ گھر اپنے بیٹے کو جو نصف حصہ ویسے ہی اس کا ہے، تو اپنے اس بیٹے کو سستے دام سے یہ مکان بیچ دیتا ہے باپ بیٹے کو، کیونکہ اس نے خدمت بہت کی ہے۔ مثلا 100 روپے کا مکان تھا، 50 روپے تو ویسے ہی اس کا حق بنتا ہے مرنے کے بعد بھی، جو 50 روپے ہیں اس کو 10 روپے میں بیچ دیتا ہے کہ 10 روپے میں آپ پورا مکان لے لو۔ اپنی زندگی میں کوئی مرض موت نہیں ہے، وصیت بھی نہیں ہے، کیونکہ اپنی زندگی میں مالک اپنے سارے مال کو کسی کو بھی دے سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وارثوں کو دے، وصیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، زندگی میں جس کو چاہے دے سکتا ہے، مرض موت نہیں ہونا چاہیے، ہاں جس کو چاہے دے دے، چاہے مدرسے کو ڈونیشن کر دے، چاہے کسی ویلفیئر کے ادارے کو ڈونیشن کر دے، کسی یتیموں کے لیے دے دے، عزاداری کے لیے دے دے، مسجد کے لیے دے دے، کسی کے لیے بھی دے سکتا ہے وہ۔ بچے جو ہے اس کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، مالک وہ ہے، اس کی مرضی، جس کو چاہے دے دے، کہ بھائی مالک میں ہوں، میری مرضی ہے، میں زندگی میں کسی اور کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ جو ہے نا خلف بچے ہو، اس لیے آپ کو نہیں دینا چاہتا ہوں، میں جو اچھے کام میں لگانا چاہتا ہوں۔ ایک بچے کو دے، ایک بچے کو، وہ وراثت کے مسئلے میں ایک تو تطبیق غلط ہے، اس لیے ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ تطبیق غلط نہیں کرے روایتوں کی۔ ایک تو یہ ہر روایت کی توجیہ غلط انداز میں نہیں کرے، یہ بہت غلط، یعنی روایت کا ترجمہ ہی غلط ہو جاتا ہے نسل۔ وہ اس مورد میں ہے کہ جہاں پر وراثت تقسیم ہو رہی ہو، یہ تو تقسیم سے پہلے کی بات ہے، تطبیق کہاں کی کہاں کس وقت کر رہے ہیں، یعنی اس لیے کہتے ہیں روایت کو غلط تطبیق نہیں کر رہے ہیں آپ۔ نہیں نہیں، یہ واقعے کا مطلب ہی نہیں ہے، وہ تو اب جو ہے تقسیم سے پہلے اپنی ملکیت ہے، کسی کو بھی دینا چاہتے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں پر تقسیم کر رہے ہیں، یہاں پر تقسیم ہی نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، آدھی تو ایک آدھے کو تو دے رہے ہیں نا، آدھے کو دے رہے ہیں، ایک کو نہیں دے رہے، بس ٹھیک ہے۔ وہاں پر تو تقسیم کا مرحلہ تھا، یہاں پر تو تقسیم کا مرحلہ ہی نہیں ہے، تقسیم سے پہلے ہی دے رہا وہ، تو تطبیق جو ہے اس کو بہت روایت میں بہت اہم بات ہوتی ہے، روایت کا معنی سمجھنا چاہیے آدمی کو۔ ہاں، وراثت تقسیم جو ہے نہیں ہو رہی ہے، یہی تو مسئلہ ہے، آپ وراثت کے تقسیم کے مرحلے کو وراثت کا تقسیم نہ ہونے والے مرحلے میں داخل کر رہے ہیں، اس لیے تطبیق جو ہے غلط کر رہے ہیں۔
ہاں تقسیم نہیں ہو رہی ہے، اپنی مرضی سے دے رہے بس، ٹھیک ہے. تقسیم ہو رہی تھی، وہ اس نے حق ایک کو دیا ایک کو نہیں دیا تو ظاہر ہے وہ غلط کر دیا. ایسا تقسیم ہو رہی تھی، اس لیے جو ہے تقسیمات وہاں پر جو ہے تقسیم ہونے کے مورد میں تھی، یعنی کہ ایک کو دیا ایک کو نہیں دیا. ایسا تقسیم ہونے کے مورد میں ہی تو ہے کہ جو ہے تقسیم جو ہونے کا مورد تھا اس میں آدھے کسی کو دیا آدھے کو نہیں دیا. بہرحال وہ تقسیم کے مورد میں تھا کہ جہاں تقسیم کرنا تھا، یعنی وراثت کا مسئلہ تھا وہ. تو بات یہ ہے کہ آدمی شرعی طور پر ایک تو ایک روایت کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتا ہے، اس کو مختلف جہات اور مختلف روایات کو دیکھنا پڑتا ہے. ایک روایت کو کسی مسئلے پر تطبیق نہیں کریں، روایتوں کی ساری جہات کو دیکھیں پھر تطبیق ہوا کرتی ہے. اور جو ہے اس میں ہر جہات کو مد نظر رکھ کر مراجع کرام اس کے حساب سے تطبیق کیا کرتے ہیں. ایک یہ عوام کا کام ہوتا ہے کہ ایک روایت پکڑ لی بس اسی کے حساب سے جو بات شروع کر دیا، یہ عوامی مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کی ملکیت مرض موت سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ حالت اچھائی میں ہی اپنی وراثت کو کسی کو دے دے. تو ایک بیٹے کو اس عنوان سے دے رہا ہے کہ یہ اچھا کام کرتا ہے، اہل علم ہے، اہل تقویٰ ہے، اہل خدمت ہے، اس کو دے رہا ہے. دوسرا بیٹا جو ہے وہ ناخلف ہے یا مثلا وہ قابل نہیں ہے مثلا، تو اپنی قانونی حیثیت تو اس کی یہی ہے کہ باپ قانونی حیثیت سے جو شریعت نے قانون بنایا ہے، اللہ اور رسول ہی کا قانون ہے، اپنی طرف سے کوئی جو ہے نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ اور رسول کا ہی قانون ہے کہ باپ مرنے سے پہلے اور مرض موت سے پہلے جہاں چاہے وہ دے سکتا ہے. اللہ اور رسول کا قانون ہے، ہم کوئی اپنا قانون تھوڑی چلا رہے ہیں. اپنا قانون چلا تو جو بات تھی، اللہ اور رسول کے قانون میں کیا اشکال ہے؟ رسول خود کہیں گے ہاں میرا قانون ہے، پھر کیا کہیں گے؟ جی قانون اللہ اور رسول کا ہی ہے، کوئی ہمارا قانون تھوڑی ہے. اللہ اور رسول نے یہ قانون بنایا، ہم نے تھوڑی کو بنایا اپنی جیب سے. ناانصافی آپ اس کو مد نظر رکھیں کہ جو ہے وہ اللہ اور رسول کا قانون نہ ہو پھر ہم اپنی طرف سے بنائیں تو یہ ہو ناانصافی ہو. تو خود اللہ اور رسول کا قانون ہی ہے. ہاں مرنے سے پہلے اور مرض موت نہ ہو تو جس کو چاہے دے سکتا. اللہ نے رسول نے خود حق دیا ہوا ہے تو ہم اپنی طرف سے کیا بول سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. ہاں وہ کہے کہ میری ملکیت ہے، میری مرضی، جہاں چاہے اللہ رسول نے مجھے اجازت دی ہے، میں کیوں کسی کو نہیں دوں؟ اپنی مرضی ہے، میں جہاں چاہے تو دے سکتا ہوں. تم لوگوں نے کون سا میرے لیے خدمت کا کام انجام دیا؟ تم لوگوں نے ناخلف ہی کیے تو میں جو ہے کسی خیر کے ادارے میں کیوں نہیں دوں؟ اس کو حق دیا اللہ نے، ٹھیک ہے، وہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے تو اس میں کیا، کوئی وصیت بھی تھوڑی کر رہا ہے، وہ جو ہے اپنے حق کو استعمال کر رہا ہے کہ اللہ رسول نے یہ قانون بنایا ہے. پھر بھی اس کو حق ہے، کہیں بھی دے سکتا ہے. کیوں جواب دے؟ اللہ رسول کا قانون ہے، کیوں جواب دے گئے؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بھائی قانون خود اللہ رسول نے بنایا ہے، شریعت کا قانون کوئی ہم تھوڑی بناتے ہیں، نہیں، اللہ رسول کا قانون ہے تو اس میں کیا جواب دینا روز قیامت؟ یہ صحیح تربیت دینا اصل چیز ہے، تربیت دینا اچھی. ہاں وہ تو
صحیح ہے، لیکن اس میں بہت سارے اور مسائل جنبی ہیں کہ اگر اس کے اپنے پیسے ہیں تو باپ جو اسی کے اپنے پیسے خرچ کر کے اس کو کھلا سکتا ہے جی۔ وہ تو جو ہے ایک الگ مسئلہ ہے، ابھی جو ہے وہ سارے مسئلے جو ہے بات کے اندر پوچھے، ابھی تو جو ہے ہم حق شفا لا ضرر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ باپ اپنا حق شرعی استعمال کر رہا ہے، جس کو شریعت نے اجازت دی ہے، جس کو خدا رسول نے اجازت دی، ائمہ نے اجازت دی ہوئی ہے، وہ اس طرح استعمال کر رہا ہے۔ اس میں روز قیامت پکڑ کس بات کی ہوگی؟ وہ خود کہے گا بھائی آپ نے خود نے قانون بنا کے دیا، اس پر ہم نے عمل کیا، اس میں کیا ہے؟ اس لیے جو ہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، بالکل شرعی لحاظ سے کوئی ایک ٹکے کا گناہ گار نہیں ہے۔ اسی لیے کہنا ہے ایک روایت کو مسئلے پر تطبیق نہیں کیا جا سکتا، اس کے سارے جوانب کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ آپ کو نہیں پتہ ہے کیوں واقعہ موجود نہیں ہے، ہزاروں واقعات ایسے ہیں نہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ایک جنبے کو پکڑ کر کے پورے مسئلے پر جو ہے اعتراض کر دینا، یہ ایک عوام کا کام ہوتا ہے، ایک درس خارج کے طالب علم کا کام نہیں کہ اس طرح کی باتیں کریں۔ یہ جو ہے ایک کم علمی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ ہاں، ہم کیوں بتائیں؟ آپ خود جو ہے اس کو مد نظر رکھیں، آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ جو ہے وہ اعتراض کی جگہ نہیں بنتی ہو۔ ہاں خیر، تو جب خدا رسول نے قانون بنایا ہے تو اس کے مطابق باپ اپنے ایک بیٹے کو جو اہل علم بھی ہے، خدمت گزار بھی ہے، تابع بھی ہے اور مطیع بھی ہے، اس کو دینا چاہتا ہے حالت مرض سے پہلے۔ ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل ایک عام عادی حالت میں دے رہا ہے۔ تو ایک طرح سے جب دے رہا ہے تو کیا یہ ضرر نہیں پہنچ رہا ہے دوسرے بیٹے کو؟ دوسرا بیٹا اس کو حق نہیں مل رہا ہے، اس کے لحاظ سے اس کو ضرر پہنچ رہا ہے۔ تو کیا یہ لا ضرر ولا ضرار کا قاعدہ استعمال کر کے باپ کے اس ہدیے اور بخشش کو جو اپنے ایک بیٹے صاحب علم کو دے رہا ہے، لا ضرر کے قاعدے سے اس کو جو باپ نے ہدیہ دیا ہے اس کو کاٹ سکتا ہے یا نہیں؟ بات اصل لا ضرر کی یہ ہے۔ اگر قاعدے لا ضرر تعلیل کی وجہ سے عمومیت و توسعہ پیدا کرتا ہے اور حق شفاعہ کی طرح ہر جگہ پر حق لا ضرر و لا ضرار استعمال کیا جا سکتا ہے، تو دوسرا بیٹا اعتراض کر کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہاں پر مجھے ضرر پہنچ رہا ہے، اور قاعدہ لا ضرر کہتا ہے کہ لا ضرر جب بھی پیش آئے تو قاعدے کی بنیاد پر آپ کو بخشش کرنے کا حق حاصل نہیں، باپ کو کہے کہ آپ کی بخشش غلط ہے۔ یہ قاعدہ لا ضرر استعمال کر کے اگر قاعدہ لا ضرر کو عمومیت دے دے علیات کی بنیاد پر تو نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے۔ اگر یہ نتیجہ نکالیں تو ایک فقہ جدید وجود میں آ جائے جس کو شریعت میں کسی نے بھی نہیں کہا۔ فقہ جدید وجود میں آ جانا یعنی گویا کہ ہم اپنی طرف سے ایک شریعت بنا رہے ہیں جس کو شریعت میں کسی نے بھی نہیں کہا، اپنی نئی فقہ جدید بنا رہے ہیں، یہ لازم آ جائے۔ بس یہاں پر ارتباط دینا قاعدہ شفاس کے ساتھ قاعدہ لا ضرر کو، جس طرح کل کے دو اعتراضات تھے، آج کا اعتراض یہ ہے کہ فقہ جدید بنانا لازم آتا ہے۔ اگر ہم قاعدہ لا ضرر کو باپ کی بخشش کے اوپر ارتباط دے دیں تو اس کے نتیجے کے اندر ایک فقہ جدید وجود میں آ جائے گی جس کو شریعت میں کوئی بھی قائل نہیں۔
یہ جو ہے شریعت کے مقابل میں کوئی اپنی مرضی سے قاعدہ لا ضرر ولا ضرار کو استعمال کرے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فقہ جدید وجود میں آ جائے گی. یہ ایک مثال تھی فقہ جدید کے وجود میں آنے کی. جی ہر جگہ نہیں ہے، فقہ جدید ہو گئی نا. فقہ جدید ہو تو چلے گی نہیں. اس لیے حق شفاء والی مورد میں وہاں پر صحیح تھا، وہ بھی ہر جگہ نہیں، صرف جو ہے جو مورد مقرر کے بیع کا مورد ہو اور پارٹنرشپ کا مورد ہو وہاں پر ہر جگہ وہاں پر بھی نہیں چلتا ہے نا. دوسرا مورد جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ تعلیق فاسد لازمات. تعلیق فاسد کیا؟ فقہ جدید جس کو کوئی بھی قائل نہیں ہے. فقہ جدید یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا گھر بیچ رہا ہے اور اس کے بیوی بچے اس گھر سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ ان کا گھر کو بیچنا، بیوی بچے رونے لگتے ہیں بلکہ بیمار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا یہ گھر نہیں بیچو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ضرر پہنچ رہا ہے، بیمار ہو رہے ہیں گھر بیچنے کی وجہ سے. تو کیا بیوی بچوں کو حق لا ضرر ولا ضرار کی بنیاد پر باپ کو منع کر سکتے کہ تم گھر کو نہیں بیچو؟ تم گھر کو نہیں بیچو اس لیے کہ ہم بیمار ہو رہے ہیں، ہم یہ گھر نہیں بیچنا چاہتے، ہم رو رہے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچ رہی، ہمیں اذیت ہو رہی ہے، تو باپ کو منع کر سکتے ہیں؟ قاعدہ لا ضرر ولا ضرار جو ہے اس کو اگر ہم باپ کے بیچنے کے اوپر ارتباط دے دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قاعدہ لا ضرر ولا ضرار کی بنیاد پر باپ اپنا گھر خود بیچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ بیوی بچے منع کر رہے ہیں، بیوی بچے رو رہے ہیں، بیوی بچے بیمار ہو رہے ہیں. لیکن یہاں تو اس کے نتیجے کے اندر قاعدہ لا ضرر کی وجہ سے بھی بچوں کی بات چلے اور باپ اپنا گھر نہیں بیچ سکے تو فقہ جدید وجود میں آ جائے گی. قربانی کا بکرا اگر سب باپ خرید کے لیا بچہ تب پال کے طرح مانوس ہو تو بخار ہو جائے. ہاں بالکل قربانی بھی نہ کرے. بالکل پھر قربانی بھی چھوڑ دے، ہر چیز چھوڑ دے گا. تو جو ہے بچے تو فوراً اس کو اپنا لیتے ہیں. قربانی کا بکرا بھی نہیں کر سکے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. ہو جاتے ہیں. خالی 6 مہینہ کے بکرے کو رکھیں یا مرغی کو رکھیں یا بکری کے بچے کو رکھیں، دیکھیں وہ بچے کیسے مانوس ہو جاتے. تو کیا تو اس کی مرضی ہے، وہ باپ ہے، نان نفقہ دے گا. وہ جو ہے کرایہ نان نفقہ نہ دے وہ گناہ گار ہے. نان نفقے کا ٹاپک الگ ٹاپک ہے. بیچنے کا حق جو ہے اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ہیں بچے و بیوی. کیا آپ جو ہے آپ کے اس بیچنے سے ہم لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے لا ضرر کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے؟ نہیں. لا ضرر کا قاعدہ اگر استعمال کرتے ہوئے باپ کو اپنا گھر بیچنے کی ممانعت ہو جائے تو فقہ جدید وجود میں آ جائے گی اور یہ بدعت ہو جائے گی. اور جو ہے اس کو کسی نے بھی نہیں کہا ہے، یہ نئی فقہ وجود میں آ جائے گی. اور فقہ جدید وجود میں آ جانا وہ ہے کہ ہم بدعت ایجاد کریں اپنی طرف سے. یہاں پر کوئی شرکت تو نہیں ہے جی اس میں کوئی شرکت؟ یہ شرکت والا مسئلہ نہیں ہے. شرکت والا مسئلہ جو ہے وہ شفعاء کے مسئلے میں تھا. یہاں پر شرکت والا مسئلہ نہیں ہے. ان کو اذیت ہو رہی، قاعدہ لا ضرر و لا ضرار کی بات کریں، اذیت ہو رہی بیوی بچوں کو یا دوسرا بیٹا جس کو وراثت نہیں مل رہی ہے اس کو اذیت ہو رہی، وہ قاعدہ لا ضرار استعمال کرے رہے ہیں. تو کہتے ہیں نہ کوئی روڈ بنے گا نہ کہیں گھر بنے گا، کسی نہ کسی کو ہاں وہ تو پھر سارا نظام درم برم ہو کر کے رہ جائے گا. یعنی اگر عمومیت کے قائل ہو جائے ہاں بالکل. جی قاعدہ لا ضرر و لا ضرار ہر جگہ تھوڑی چلتا ہے. اس کا ایک خاص قانون ہے نہیں، اس قانون کے تحت چلا کرتا. تو آپ نے دیکھا کہ قاعدہ لا ضرر اس کو شفعاء سے جوڑیں تو بھی کل کے 2 اعتراضات آ گئے. اگر قاعدہ لا ضرر کو ہم باپ کی بخشش اہل علم کو کرنے کی صورت میں جوڑیں تو بھی
لا ضرر کے قانون سے باپ مرنے سے پہلے اپنی ملکیت کو کسی کو بخشش نہیں کر سکتا ہے. نہیں، قاعدہ لا ضرر کو اگر ہم بیچنے میں اس سے جوڑے کہ بیوی بچوں کو اذیت ہو رہی ہے، اس لیے مکان بیچنے کی باپ کو اجازت نہ ہو، تو اس کے نتیجے مالک اپنا مکان بیچ نہیں سکتا ہے کبھی بھی. اس لیے کہ ہمیشہ جو ہے بیوی بچوں کو اذیت تو ہوگی، ظاہر ہے. اذیت کب نہیں ہوتی ہے؟ گاڑی بیچیں، بکرے کو ذبح کریں، سب کچھ جو ہے بیوی بچے تو اس سے علاقہ مند ہو جاتے ہیں، تو کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا وہ کب. اس لیے جو ہے قاعدہ لا ضرر میں لازم آتا ہے کہ مکان اپنا بیچ نہیں سکتا، بکرا اپنا ذبح نہیں کر سکتا، گاڑی اپنی بیچ نہیں سکتا، کوئی چیز ادھر سے ادھر کر نہیں سکتا، کیوں یہ جو ہے بیوی بچوں کا اذیت ہو رہی ہے. جی ہاں بالکل. جی منع نہیں ہے، وہ ایک معیار بتائیں گے آخر میں، ظاہر معیار بتائیں گے کہ آخر میں معیار کیا ہے. ہاں آخر میں معیار بتائیں گے کہ وہ کس معیار کے تحت قاعدہ لا ضرر چلتا ہے، کس معیار کے تحت قاعدہ لا ضرر نہیں چلتا ہے. لیکن ابھی فی الحال جس مرحلے میں ہیں ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں کہ اس سے تو فقہ جدید وجود میں آ جائے گی جس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.